انگریزوں نے طے کر لیا تھا اپنے دور حکومت میں کہ ہندوستان سے اسلام کو مٹا دینا ہے، اور مٹانے کی تدبیر کیا ہوئی تھی؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن جلا دینا ہے۔ دوستو انگریز قرآن جلاتے تھے، ڈھیر لگاتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، شام کو آگ لگا دیتے تھے۔ دیوبند کے قریب پانی پت ہے، وہاں اس وقت ہر گھر میں ہر بچہ حافظ اور بیوی بھی، شوہر بھی، سب حافظ۔ وہاں جو افسر قرآن جلانے کے لیے متعین تھا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی۔ جب دعوت کھا چکا تو اس انگریز سے مسلمان زمیندار نے پوچھا کہ ہم معزز مہمان کو قرآن سناتے ہیں، تم قرآن سنو گے؟ اپنی مذہبی کتاب سناتے ہیں۔ تو اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں، جو انگریزی اردو ہوتی ہے، اس نے کہا ہاں ہم سنے گا، ہاں ہم سنے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر دیا کہ سب قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، جس سے چاہو سن لو۔ چنانچہ 20-25 بچے اکٹھا کر دیے۔ سب سے چھوٹے بچے سے وہ کہتا ہے پڑھو، 20ویں پارے سے پڑھو، واعوذ باللہ بسم اللہ کا فرفار پڑھے چلا جا رہا۔ انگریز کی حالت خراب ہو رہی ہے کہ میں یہی قرآن جلاتا ہوں، میرے ہی سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ روب گاٹھنے کے لیے ایک بچے سے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو، اس بچے سے کہا غلط پڑھ رہے ہو۔ بچہ سینہ تان کے کہتا ہے چچا تم غلط کہہ رہے ہو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، سارے بچے بول اٹھے چچا تم غلط ٹوک رہے ہو، بچہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ دوستو چچا کی تو حالت خراب ہو گئی، چچا کی حالت طے کر لیا انگریزوں نے کہ ہم قرآن کو جلا نہیں سکتے، قرآن کو اگر جلا کر ہم ختم کر دیں، ان معصوم سینوں سے کس طرح سے قرآن ختم کریں گے۔ دوستو اسی دن سے وہ پالیسی ختم کر دی گئی قرآن جلانے کی۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے جب قرآن یاد ہوتا ہے ماشاءاللہ تو پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور سے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے نبی آپ کو میں ایسا قرآن دوں گا جس کو سونے والا بھی پڑھے گا اور جاگنے والا بھی پڑھے گا۔ دوستو دنیا کی کتاب جاگنے والا پڑھتا، لیکن قرآن کا یہ کرشمہ ہے کہ سونے والا بھی پڑھتا۔ جو لوگ بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، رات میں سوئے رہتے ہیں اور زبان پہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پڑھتے رہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں نے پڑھا ہے کہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں سوئے 9 پارہ پڑھ گئے۔ دوستو اور کتاب نہ سویا پڑھ رہا ہے نہ جاگا پڑھ رہا ہے، اور قرآن سویا بھی پڑھ رہا ہے اور جاگا بھی پڑھ رہا ہے۔ دوستو یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ برکت ہے، یہ فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آج ان مدرسوں کے حجروں سے جاری ہے۔ حضور کا یہ فیض مدرسوں کے کمروں سے جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنائیں، عالم اور حافظ۔ آج بھی اس دنیا میں میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھو نا یہ حافظ لوگوں کے کپڑے کتنے صاف ہیں، کتنے شاندار ہیں۔ جو ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی کی ٹوپی، کرتا، پاجامہ، دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لباس ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لباس نہیں ہے۔ دوستو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ماشاءاللہ عالموں کے چہرے پر رونق ہے، شادابی ہے، اور بہت سے لوگ ڈرتے ہیں ہم حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، معمولی سی تنخواہ ہوگی، کھائے گا کیسے، زندگی کیسے گزارے گا۔ میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں، آج اللہ ان حافظوں اور عالموں کو جتنا کھلا دیتے ہیں، 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو وہ نصیب نہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے جو ہے خوش رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مائناز خلیفہ حضرت مولانا عبدالحی چشتی جو اسی انجان شہید کے رہنے والے تھے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ 500 روپیہ تنخواہ تھی اور 50 مہمان روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، 50 مہمان۔ ابھی دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے محدث حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، نام یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ آنے کے لیے تیار تھے، بہت ضعیف ہیں، 95 سال کی عمر ہے، کہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انجان شہید آنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ نہیں آئے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں میں نے طالب علمی کے زمانے میں
شیخ الاسلام کے دسترخوان پر پتلا سالن روٹی کھائی تھی. وہ لذت 80 سال گزر گئے اس کھانے کو. بادشاہوں کی بھی دعوت کھائی, امیروں نوابوں کی بھی دعوت کھائی, رئیسوں کی بھی دعوت کھائی, لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پر جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی. دوستو, یہ تقویٰ کی لذت ہے, یہ دین کی لذت ہے, یہ قرآن کی لذت ہے, یہ روحانیت کی لذت ہے, یہ علم دین کی لذت ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان لذتوں سے آشنا فرمائے.